اپنے نبی کے مقام کو نہیں سمجھ کے آج بےہودے قسم کی حرکتیں کر رہے پھرتے ہیں. نبی کی عظمت، نبی کا رتبہ، نبی کی شان، نبی کی عزت کی کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پیارو، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے نکلے، مدینے کی طرف چلے، اس وقت وہ مدینہ نہیں کہلاتا تھا، وہ جگہ یثرب کہلاتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یثرب میں جب داخل ہو رہے تھے، تم میرے مصطفیٰ کی امت ہو. نسبت مصطفیٰ نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنا دیا. صدقے جانا نہیں جانا نبی کے. انہیں بازو والا پہچانتے نا، بازو والا بڑے تو رشید بھائی کو دیکھ رہے گا، انہیں تو گھر والے. وہ بازو والا جو آج جشن میلاد میں نہیں آیا، سوتا پڑا ہوا ہے. وہ بازو والا وہ ہم خیر امت ہے، ہم اشرف المخلوقات ہیں. ہم بولے ڈارلنگ، آپ کو خیر امت کس نے بنایا؟ آپ اشرف المخلوقات میں کیسے آئے؟ باپ کی وجہ سے، دادا کی وجہ سے، امیر صاحب کی وجہ سے، کسی جماعت کی وجہ سے، کسی فرقے کی وجہ سے، کھٹکے مارنے کی وجہ سے نہیں، بڑے بڑے داڑیاں چھوڑنے کی وجہ سے نہیں، 4 شادیاں کرنے کی وجہ سے. جواب ملا نہیں، نہ کوئی نماز پڑھنے سے خیر امت بنا ہے، نہ کوئی روزہ رکھنے کی وجہ سے اشرف المخلوقات بنا ہے. ارے خیر امت اور اشرف المخلوقات کا مرتبہ کسی کو سجدوں کی وجہ سے یا تلاوت کی وجہ سے نہیں ملا، مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے ملا. مصطفیٰ جانے رحمت کی امت میں پیدا ہونے کی وجہ سے ملا، نسبت مصطفیٰ سے ملا ہے. حبیب پاک کی ایک آمد نے اس امت کے کروڑوں لوگوں کو اشرف المخلوقات بنا دیا. حبیب پاک کی ایک آمد نے اس امت کے گناہگاروں کو اشرف المخلوقات خیر امت کے شرف سے مالا مال کر دیا. فرشتوں سے بڑا مرتبہ ہو گیا اس امت کا. اب ایسا عظمت دلانے والا نبی آیا تو جلوس نکالنا نہیں نکالنا؟ اب وہ کیسا نکالنا وہ بعد میں بات کریں گے. ہم تم لوگ کیسا نکالے میرے کو بات کرنا ہے، مگر مسئلے کو سمجھو. ایسا نبی پیدا ہوا تو جشن منانا نہیں منانا؟ ایسے نبی کی آمد پر خوشی کا اہتمام کرنا نہیں کرنا؟ بے شک کرنا. اب نہیں کرے تو کیا کریں گے بھائی؟ اتنا اللہ عزت والا نبی، عظمت والا نبی، ایسی شان والا نبی دے دیا. پوری کائنات کے عظمت والے ایک طرف، آمنہ کے لال کا مرتبہ ایک طرف، سارے رسولوں اور نبیوں کی شان ایک طرف، میرے مصطفیٰ کی عظمت و شان. ایسا نبی ملا تو الحمدللہ اپن تو فخر سے رہنا. مسلمان بولے تو شان سے جینا. کل سے تو بٹا پلی میں ایسا چلو. لوگوں مجھے کیا رہے ایسا کہ گوڑ میں جا رہا ہوں، سرکار کا امتی ہوں بولنا. میں اس کے بعد 5 وقت نماز، روزہ، عبادت، تلاوت، داڑھی، ٹوپی، اخلاق، کردار، تہذیب، انسانیت، حلال، جائز، یہ چیزیں آپ کو دیکھ کے وٹا پلی والے پورے پریشان رہنا. کہاں سے آگا بھئی یہ خطرناک ماحول میں؟ تو آپ اس کو بولنا رسول اللہ کا امتی ہوں. امتی ایسا ہی ہوتا واللہ. سبحان اللہ. 1,24,000 پیغمبر آئے. کتنے؟ کوئی پیغمبر مصر کی طرف بھی گئے، کوئی پیغمبر جارڈن کی طرف بھی گئے. ہم لوگ پرسوں ازبیکستان گئے تو وہاں بھی حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار ملا. کوئی پیغمبر یمن کی طرف گئے، کوئی پیغمبر فلسطین کی طرف گئے، کوئی پیغمبر جو ہے عمان کی طرف گئے، کوئی قطر کی طرف گئے، کوئی عرب کی طرف گئے، کوئی حجاز کی طرف گئے، کوئی عراق میں گئے، کوئی ایران میں گئے. ہر پیغمبر ہر طرف گئے، مگر حرم ایک ہی تھا. حرم وہ کون سا شہر تھا؟
مکہ تھا. کعبۃ اللہ شریف جس جگہ پہ ہے اسی جگہ کو حرم کہا جاتا ہے. اس کے کعبۃ اللہ شریف کی جو مسجد ہے اس کو مسجد حرام کہا جاتا ہے. 1,24,000 پیغمبر آئے, حرم ایک ہی تھا. آمنہ کے لال بھی اسی حرم میں تشریف لائے, اسی مکے میں تشریف لائے. حضور کی آمد بھی حرم میں ہوئی, حضور کی آمد بھی مکے میں ہوئی. حضور تشریف لائے. اب حضور کی زندگی گزر رہی ہے, 15 سال حضور کی حیات طیبہ گزر گئی, حرم ایک ہے. حضور کی حیات 40 سال ہو گئی, حرم ایک ہے. حضور کی حیات 53 سال ہو گئی, حرم. آمنہ کا لال 53 سال میں مکے سے ہجرت کیا, مدینے کی وادیوں میں پہنچے, مدینے کی دھرتی پہ آ گئے. اب حرم ایک نہیں ہے. اب پیارے مصطفیٰ خود مدینے میں کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہیں, اے اللہ تو نے مکے کو جو حرمت عطا کی ہے میرے مدینے کو بھی وہی حرمت عطا فرما. بلکہ ایک حدیث میں یوں ہے, اے اللہ مکے کو تو نے جو حرمت عطا کی ہے میرے مدینے کو مکے کی بنسبت دوگنی 2 درجہ حرمت عطا فرما. مکے میں جھاڑ اکھاڑنا منع ہے, مدینے میں بھی جھاڑ اکھاڑنا منع ہے. مکے میں قتل کرنا منع ہے, مدینے میں بھی قتل کرنا منع ہے. جو قانون مکے کا ہے وہ قانون مدینے کا ہے. ہم نے پوچھا ہے اللہ 1,24,000 پیغمبر آئے, کوئی کہیں گئے, مگر کوئی شہر حرم نہیں بنا, کوئی ملک حرم نہیں بنا, کوئی بستی حرم نہیں بنی, کوئی جگہ حرم نہیں بنی, صرف مکہ حرم تھا. اب مدینہ حرم کیوں بنا؟ تو رب جواب دیتا ہے, بندو دیکھتے نہیں ہو میرا مصطفیٰ جس جگہ بیٹھ جائے رب کی نظر میں وہ جگہ حرم کے لائق ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ اللہ کا شکر ہے, سمجھ میں آ گئی نا. حرم جب تک نبی مدینے میں نہیں آئے تو مدینہ حرم نہیں تھا, بلکہ مدینہ تو مرکز وبا تھا, بیماریوں کا شہر تھا. اور مدینہ نہیں کہلاتا تھا, یثرب کہلاتا تھا. آپ کو ایک واقعہ سناؤ تو آپ تعجب میں پڑ جائیں گے. نالائق سمجھے نے اپنے نبی کو, اس لیے جو ہے اپنے نبی کے مقام کو نہیں سمجھ کے آج بےہودے قسم کی حرکتیں کر رہے پھرتے ہیں. نبی کی عظمت, نبی کا رتبہ, نبی کی شان, نبی کی عزت کی کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پیارو, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے نکلے مدینے کی طرف چلے, اس وقت وہ مدینہ نہیں کہلاتا تھا, وہ جگہ یثرب کہلاتی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام یثرب میں جب داخل ہو رہے تھے, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے چہروں پر اپنے اماموں کے کپڑوں کو یوں نکال کر ایسے باندھ رہے تھے, ایسے باندھ رہے تھے. رسول اللہ نے صحابہ سے پوچھا, صحابیوں اپنے چہروں کو کیوں ڈھانک رہے ہو؟ بولے یا رسول اللہ ہم نے اس شہر کے بارے میں سنا ہے, یہ یثرب ہے, اور یا رسول اللہ یہ بیماریوں کی جگہ ہے, یا رسول اللہ یہ وبا کی جگہ ہے, یہاں وبال آتا ہے, یہاں عذاب اترتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے کہا, صحابیوں کیا تم نے نہیں دیکھا میں نے اس جگہ پہ قدم رکھ دیا ہے؟ حضور اس وقت یثرب میں ایک قدم رکھ دیے تھے, اپنا حضور اپنا ایک قدم رکھ دیے تھے یثرب میں. آقا علیہ السلام نے فرمایا, صحابیوں چہروں سے کپڑا ہٹا دو, اب یہ جگہ وبا کا مرکز نہیں رحمت کا مرکز ہے. اب یہ جگہ سے بیماریاں جنم نہیں لیں گی, یہاں سے شفا جنم لے گی. اب یہ جگہ عذاب کی جگہ نہیں ہوگی, اب یہ جگہ مغفرت و نجات کی جگہ بن جائے گی, کیونکہ میں نے اس میں قدم رکھ دیا. میرے پیارے دوستو, سمجھو تو صحیح اپنے نبی کے مقام کو.
اللہ نے کیا عزت والا، کیا شرف و سعادت والا نبی دے دیا۔ پیارے دوستو، سارے پیغمبر گئے علاقوں کو، کوئی علاقہ حرم نہیں بنا، نسبت مصطفیٰ نے مدینے کو قیامت تک کے لیے حرم بنا دیا۔